السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائی صاحبان، سب نے لب کشائی فرمائی ہے کہ پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے، یا پیری اور فقیری میں کیا فرق ہے، یہ سوال ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے بھائی نے۔ تو میرا بھائی، بزرگان دین اولیاء کرام جو ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ جو پیر ہے صرف ابھی اس کو فقیری درویشی ولایت نصیب نہیں ہوئی، اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے پیر ناقص یا شیخ ناقص۔ اور جو فقیری جس کو نصیب ہو گئی ہے، ولایت کو پہنچ چکا ہے، جس کی روح عالم لاہوت تک ترقی کر گئی ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے شیخ کامل۔ شیخ ناقص اور شیخ کامل تو چشتی بزرگوں کی کتابوں میں ان کے ارشادات سے یہ ملتا ہے کہ شیخ ناقص جو ہے، پیر ناقص جو ہے، وہ کامل کب ہوگا، کب وہ فقیر درویش ہوگا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سالک جو ہے، پیر ناقص جو ہے، یہ درویش فقیر اور ولایت کو اس وقت پہنچے گا جب اس کی روح کا تعلق عالم غیب یعنی عالم بالا سے ہو جائے، عالم ناسوت سے تعلق کٹ جائے، اور عالم غیب سے تعلق یعنی عالم ناسوت سے اس کا جب روح ترقی کرے گی تو عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت تک ترقی کرے گی۔ تو یہ ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ عالم غیب سے یعنی عالم بالا سے تعلق ہوئے بغیر درویشی اور ولایت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، کشف و کرامات، زہد و تقوی، پرہیزگار، صوفی ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح یہ بالغ کب ہوگا، طریقت میں بالغ کب ہوگا، فقیر کب ہوگا؟ طریقت میں آدمی بیعت سے 20 سال بعد بالغ ہوتا ہے، وہ بھی مرشد بھی کامل ہوں، شیخ کامل ہوں، مرید کا یقین بھی کامل ہو، اور فیض و برکت حاصل کر کے وہ صحیح طریقے سے اس پر چلتا رہے، ذوق شوق کے ساتھ چلتا رہے، تو 20 سال میں یہ نعمت نصیب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اگر 5 برس کے بچے کو مثال کے طور پر خوب کھلائیں پلائیں اور چاہیں کہ وہ ابھی جوان ہو جائے، تو کیا وہ جوان ہو جائے گا؟ وہ ابھی جوان نہیں ہوگا، بلکہ جوان جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شریعت میں بچیوں کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال کم از کم ہے، اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، بلکہ 9 کی بجائے 10، 12 اور 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی طریقت میں پیر کامل ہونے کے لیے اس کا معاملہ جو ہے وہ عمر کم از کم بیعت ہونے کے بعد مرشد کامل ہوں، مہربان ہوں، اور مرید بھی ذوق شوق کے ساتھ چلے، تو عمر 20 سال ہے، اور کم از کم 20 سال، اور زیادہ کی حد جو ہے وہ 24، 25، 30 اور 40 سال بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے ذوق شوق اور مجاہدہ نفس اور اللہ کی رحمت اور پیر و مرشد کے کرم پر منحصر ہے، اور کسی کو ساری عمر ہوتی بھی نہیں۔ یہ تو جیسے جس پر عنایت ہو جائے، مگر 20 برس سے پہلے فقیری اور درویشی کی بات ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ طریقت میں بالغ ہونے سے پہلے شیخ ہو جائے، جس کو شیخ ناقص کہا ہے بزرگوں نے، پیر ہو جائے یعنی پیر ناقص، مگر سمجھ کچھ نہیں سکتا۔ خرق عادت اور کشف ہونا اور شے ہے، یہ ہونے لگ جائے گا، کشف بھی ہونے لگ جائے گا، لیکن اس کی جو عادات ہیں وہ بھی ہو جائیں گی،
کیونکہ پیر و مرشد کے کرم سے، ان کی صحبت سے یہ تو اس پر وارد ہو جائے گا کہ اس کی عادات اور وہ لباس وغیرہ پہننا اور اس کو کشف ہو جانا، یہ تو ولایت سے پہلے بھی ہو جاتا ہے پیر و مرشد کی صحبت سے، لیکن عارف اور ولی ہونا یہ اور شے ہے۔ اگر بیعت کے 20 سال بعد تک ایک خیال پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تب کہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ فنا جو ہے جب تک وہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک شیخ کامل نہیں ہوگا۔ فنا 20 برس سے پہلے نہیں ہوگی، پہلے روح میں اثر ہوگا، جسم میں نہ ہوگا۔ فنا میں تغیر روحانی عالم باطن کے اندر ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے، ہمارے بزرگ فرماتے تھے، میرے آقا مولا، کہ ہمیں عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ 40 برس تک تو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی عمر کا 40 سال ہونا، کیونکہ ہر نبی اکثر جو ہے ان کو 40 سال میں نبوت عطا ہوئی ہے، انہوں نے اعلان فرمایا ہے۔ حالانکہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، خود نبی علیہ السلام ازلی نبی ہیں، ازل میں بھی نبی تھے، تو انہوں نے بھی اعلان نبوت 40 برس میں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ 40 برس تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذات کا تعلق جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ ان میں فرق یہی ہے کہ جو پیر ہے ابھی تک ولایت کو نہیں پہنچا تو اس کو پیر ناقص کہتے ہیں، اور جس کو درویشی، فقیری، ولایت نصیب ہو گئی ہے، فنا فی اللہ ہونا نصیب ہو گیا ہے، اس کو فقیر بھی کہہ سکتے ہیں، پیر کامل کہتے ہیں بزرگوں نے۔ یہ پیر اور فقیر کا لفظ جو ہے کم بزرگوں نے استعمال کیا ہے، باقی انہوں نے پیر ناقص اور پیر کامل۔ باقی جو پیر ہے یہ تو فارسی کا لفظ ہے، پیر مرد بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی ذاتی رائے تو کوئی چیز نہیں ہے، کسی بزرگوں کے حوالے سے ہمیشہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ طریقت کے جو شہباز گزرے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جس طرح باؤ صاحب فرماتے ہیں، نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، جہاں جہاں ذات نہ تھیوے باہو، تا کم ذات صدیوے ہو، یعنی جب تک فنا فی اللہ نہیں ہوتا تو ذات تو نہیں ہوا تو وہ کم ذات ہے۔ ذاتی نال صفاتی نہیں، تا نہ حق لبیوے ہو، اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبیوے ہو، جس دل اندر ہوب دنیا دی، باہو او مول فقیر نہ تھیوے ہو۔ تو اس طرح تارک و دنیا ہونا اور اس کا یہ ترقی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو دوسری جگہ لکھتے ہیں، تو تاں جاگ نہ جاگ فقیرہ، تو یہاں انہوں نے فقیر کا لفظ استعمال کر دیا۔ انت نو لوڑ جگایا ہو، کہ تیری ضرورتیں جو ہیں وہ تجھے جگاتی ہیں۔ کسی کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی معراج کی ضرورت ہے، یعنی جس کی جو لوڑ ہے وہ اس کو پھر جگا دیتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، تو تا جاگ نہ جاگ فقیرہ، انت نو لوڑ جگایا ہو، اکھی میٹیاں نہ دل جاگے، جہاں مطلب پایا ہو، اے نقطہ جد پختہ ہویا، تا ظاہر آکھ سنایا ہو، میں تا بھلی جاندی سا باہو، مینو مرشد راہ سمجھایا ہو، مرشد راہ دکھایا ہو۔ تو اس طرح میرا بھائی، اور بلے شاہ صاحب اس کا کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دی ہن میں آپے رانجھا ہوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، یعنی جب اس میں فنا ہو گیا تو اب اندر باہر ہو ہی ہو ہے، ذات ہی ذات ہے۔ جو کچھ ساڈے اندر وسے ذات ہے ساڈی سوئی، جس دے نال میں پیار سی کیتا او دے جیسی ہوئی، یعنی فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ تو اس طرح جب بھائی یہ سب کچھ طے ہو جائے گا تو پھر وہ
مرشد کامل ہے تو اس سے پہلے مرشد ناقص اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کلاس میں استاد منیٹر قائم کر دیتا ہے، تو وہ منیٹر جو ہے وہ پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ جب استاد کہتا ہے کہ ان کو سبق دہراؤ تو وہ دہراتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن خود بھی پڑھ رہا ہے۔ اس طرح پیر ناقص جو ہے وہ خود بھی پڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی سبق دیتا رہتا ہے۔ تو ایک دن چلتے چلتے اگر ذوق شوق کے ساتھ چلتا رہا تو پھر وہ بھی پیر کامل ہو جاتا ہے، اس کو وہ سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جیسے آج کل کئی آپ نے لیبارٹریاں دیکھی ہوں گی، ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کلیکشن سینٹر، یعنی وہ سیمپل اکٹھے کرتی ہیں، پھر بڑی لیبارٹری کو بھیج دیتی ہیں، وہ رزلٹ بھیجتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اپنے پیشنٹ کو دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پیر ناقص کو آپ کلیکشن سینٹر سمجھیں کہ وہ بات چیت کر سکتا ہے لیکن فیض و برکت ابھی عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا شک صدر نہیں ہوا تو اس سے نور ایمان منتقل نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو جمع کرتا ہے، لوگ جو اس کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں تو ان کو پھر اپنے مرکز میں بھیجتا رہتا ہے۔ وہاں ان کے جو دادا مرشد ہوتے ہیں وہ پیر ناقص پر بھی توجہ کرتے رہتے ہیں اور ان مریدوں پر بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی فیض و برکت ملتا رہتا ہے۔ تو اس طرح چلتے چلتے وہ ناقص پیر جو ہے وہ ایک دن کامل پیر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذوق شوق کے ساتھ نہیں چلے گا، دنیا ترک نہیں کرے گا، پیسے اکٹھے کرنے کے شوق میں لگ گیا یا کوئی اور دنیا داری میں پھنس گیا تو پھر وہ رہ جاتا ہے، پھر وہ شیخ کامل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ترک کرنا سب کچھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ترک دنیا، ترک آخرت، ترک دنیا، ترک آخرت اور پھر ترک ترک، یہ تین ترک جب تک نہیں کرتا ولایت کو نہیں پہنچتا۔ اللہ رسول اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔